السلام علیکم میرے عزیز بچوں، 7ویں جماعت کے گورنمنٹ گرلز مڈل سکول وڈی پورہ کے طلباء و طالبات، ہم نے کل سے سبق شروع کیا ہے ڈاک کا انوکھا ٹکٹ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے پڑھا ہے کہ کتے کا نام ہانچی تھا، اکیتا نسل سے یہ تعلق رکھتا تھا۔ اکیتا نسل جاپان میں کتوں کی وفادار نسل مانی جاتی ہے۔ پٔرۍتو میون سن گوبر آز پکو أسۍ برونٛہہ۔ رات کوٚر اَسہِ شروع ڈاک کا انوکھا ٹکٹ۔ یہ ہسا چھِ أکِس ہوٗنۍ سٕنٛدِس شکلہِ پٮ۪ٹھ آمٕژ اِشوٗ کرنہٕ جاپانس منٛز گۄڈنِچ لٹہِ۔ یہِ کیٛاہ وجہ أمِس ہوٗنِس کیٛاہ کیٛاہ صِفت چھِ ٲسۍمٕتۍ تِم پرو أسۍ آز برونٛہہ۔ ہوٗنِس اوس ناو ہانچی، اکیتا نسل ہوٗن اوس یہِ۔ تھٲیتو تُہۍ پننہِ کِتابہِ کُن خیال، پٔرِو مےٚ سۭتۍ تُہۍ۔ گۄڈٕ پرو أسۍ پتہٕ ونہٕ بہٕ معنے امیُک۔ ہانچی 20 نومبر 1923 کو پیدا ہوا تھا۔ ابھی یہ چھوٹا سا پلا ہی تھا کہ اس کے مالک نے اسے ڈاکٹر ویدا کیابرو کے ہاتھ بھیج دیا۔ ڈاکٹر بھرو ٹوکیو یونیورسٹی میں پروفیسر تھے اور ٹوکیو کے جنوب مغربی حصے میں شیبو یا ریلوے اسٹیشن کے پاس رہتے تھے۔ جب ہانچی کی عمر 1 سال کی ہو گئی تو وہ اپنے مالک کے ساتھ ہر روز صبح کو اسٹیشن جاتا تھا۔ ڈاکٹر برو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے جاتے تھے اور ہانچی اسٹیشن پر شام تک ان کا انتظار کرتا رہتا۔ جب شام کو گاڑی آتی تو وہ اپنے مالک کا استقبال کرتا اور ان کے ساتھ گھر واپس آتا۔ ہانچی کا یہ روز کا معمول تھا اور اس میں کبھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک صبح جب ڈاکٹر بھرو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے گئے تو وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ ہانچی اپنی عادت کے مطابق اسٹیشن پر بیٹھا رہا۔ شام کی گاڑی سے پروفیسر نہیں آئے تو وہ پریشان ہو گیا، لیکن مایوس نہیں ہوا۔ وہ اسی طرح روزانہ صبح کے وقت اسٹیشن جاتا اور شام کی گاڑی کے وقت تک بیٹھا انتظار کرتا رہتا اور پھر منہ لٹکائے واپس آ جاتا۔ اس طرح ہانچی 7 سال تک روزانہ بلا ناگا اپنے مالک کو لینے کے لیے اسٹیشن جاتا رہا۔ دھیرے دھیرے ہانچی کی شہرت بڑھتی گئی۔ ایک دن ایک اخبار کے نمائندے نے ہانچی کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی۔ اس نے اپنے اخبار میں ایک مفصل مضمون لکھا۔ مضمون کی سرخی تھی 7 سال تک مالک کا انتظار۔ ہاں، پھر میرے ساتھ پڑھیے آپ۔ ہانچی 20 نومبر 1923 کو پیدا ہوا۔ ہانچی ہسا 20 نومبر 1923 مز زامت۔ ابھی یہ چھوٹا سا پلا ہی تھا، وہیں اس یہ لۄکٹُے رچھان اس پن مولک، کہ اس کے مالک نے اسے ڈاکٹر ویدا کیابرو کے ہاتھ بھیج دیا۔ یُس أمِس ہوٗنۍ سُنٛد مٲلِک اوس تٔمۍ کُن یہِ أکِس ڈاکٹرس یس ناو اوس ڈاکٹر ویدا کیابرو، تٔمۍ سٕے ژھُنُن کٕنِتھ۔ ڈاکٹر بھرو، یُس زن ڈاکٹر بھرو اوس، اچھا، یہ اوس ٹوکیو یونیورسٹی منٛز پروفیسر۔ اس نے ڈاکٹر ویدا کیابرو کے ہاتھ بھیج دیا۔ ڈاکٹر برو ٹوکیو یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ ٹوکیو یونیورسٹی میں اوس ڈاکٹر صاحب پروفیسر اور ٹوکیو کے جنوب مغربی حصے میں شیبو یا ریلوے اسٹیشن کے پاس رہتے تھے۔ اتہ اوس اکھ ریلوے اسٹیشن یتھ ناو اوس شیبو یا ریلوے اسٹیشن، اتھ نزدیکی اوس ڈاکٹر روزان۔ جب ہانچی کی عمر 1 سال کی ہو گئی، ییٚلہِ ہسا أمِس ہوٗنۍ سٕنٛز عمر 1 وُہُر ووت، تو وہ اپنے مالک کے ساتھ ہر روز صبح کو اسٹیشن جاتا۔
یہ پنس ملکس ست فی دہ سٹیشن گژھان ریلوے سٹیشنس پہ یعنی ڈاکٹر ییٚلہِ نیران یہ ڈیوٹی خاطر ریلوے سٹیشنس تام امس ہوٗن گژھان ست. ڈاکٹر برو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے جاتے. ڈاکٹر برو پتہ ات ریل گاڑی مز بیہوان تو گژھان یونیورسٹی. ہانچی اسٹیشن پر شام تک ان کا انتظار کرتا رہتا. اس یہ ہانچی ہون یہ شام تام بیہوان اتی ریلوے سٹیشن سے پہ پراران امس پنس ملکس ڈاکٹرس. جب شام کو گاڑی آتی تو وہ اپنے مالک کا استقبال کرتا اور ان کے ساتھ گھر واپس آتا. یل شامس ڈاکٹر صاحب واپس ڈیوٹی پہ تو یہ ہون نیران امسی پنس ملکس ست. ہون امس پنس ملکس ات کران استقبال یعنی پراران ول حظ. یہ خوش گژھان پتہ امسی ڈاکٹر صاحبس ست واپس ام سند گھر. یہ ام سند معمول. ہانچی کا یہ روز کا معمول تھا. یہ ہون دہائے امس یہ معمول. صبح گژھان ملکس ست پنس ڈاکٹرس ست سٹیشنس تام. ات پہ ڈاکٹر گژھان ڈیوٹی. یہ بیہوان سٹیشنس پہ شام تام پراران یل ڈاکٹر واپس یہ پتہ تس ست واپس یوان. اس میں کبھی فرق نہیں پڑتا تھا. یم کر زہاں ات مز فرق روزان یہ کام کران. ایک صبح جب ڈاکٹر برو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے گئے. دپان اکہ دہ ہسا گو یہ پنس ملکس ست ڈاکٹر ست. ڈاکٹر کھوت گاڑی مز تو گو یونیورسٹی. تو وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی. اچانک گئی ڈاکٹر سن طبیعت خراب یعنی سہ پیو بیمار اور انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا. یونیورسٹی والوں نیوک سہ اپری ہسپتال جہاں ان کا انتقال ہو گیا. انتقال گھن گو تت مود سہ. ہانچی اپنی عادت کے مطابق سٹیشن پر بیٹھا رہا. ہانچی شام یل ژیر تان بہت اتی سٹیشن پراران مگر ام سند مالک آو نا کی. شام کی گاڑی سے پروفیسر نہیں آئے. شامس یت گاڑی مز پروفیسر تر مز آو نا سہ کی تو وہ پریشان ہو گیا. ام ست گو ہون زبردست پریشان لیکن مایوس نہیں ہوا. پریشان گو یہ مگر مایوس گو نا کی. ام دپ آس وہ اسی طرح روزانہ صبح کے وقت سٹیشن آتا اور شام کی گاڑی کے وقت تک بیٹھا انتظار کرتا رہتا اور پھر منہ لٹکائے واپس آ جاتا. یہ رود امس معمول. یہ فی دہ گژھان صبح سٹیشنس پہ شام تان بیہوان پراران پنس ملکس مگر یہ وچان ملک یل نوان چھس کہین. شامس یہ منہ لٹکائے یعنی مایوس یہ گژھان. منہ لٹکانا گو مایوس گھن. مایوس گھت یہ اور واپس واپس آ جاتا. اس طرح ہانچی 7 سال تک روزانہ بلا ناگا اپنے مالک کو لینے کے لیے سٹیشن جاتا رہا. اس یہ ہانچی ہون یہ رود 7 ورین فی دہ صبح گژھان تو شامس واپس یوان بلا ناگا اپنے مالک کو لے. امس پتہ یہ توتہِ گژھان بہ ان اتہ پن مالک. دھیرے دھیرے ہانچی کی شہرت بڑھتی گئی. چونکہ وہ ساری وچان صبح یوان ہون یہ بیہوان ات سٹیشنس پہ دہس روزان اتھی. شام یل گژھان تو یہ واپس یوان. یہ پھہلیو اتہ أنٛدۍ پٔکۍ یِمن لُکن منٛز کہ ہونا کیا دۄہے یِوان بیہوان ییٚتہِ پتہٕ گژھان. ہانچی کی شہرت بڑھتی گئی. ییٚلہِ أکِس لوگ پتہ بیٚکِس لوگ پتہ یہ لوگوں سارنٕے پتہ بڑا یہ ہوٗن حظ دۄہے دۄہے یِوان پتہٕ بیہوان دۄہس پتہٕ گژھان شامس یور ڈاکٹر سُنٛد. ایک دن ایک اخبار کے نمائندے نے ہانچی کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی. چونکہ اخبار وٲلۍ چھِ آسان ایکٹیو یِمو دِژ نظر أمۍ وٕچھ یہِ شہرت کیٛاہ چھِ. أمۍ کٔر کٲمہ اکھ یہِ گوٚو پرژھان چھُ لُکن کیٛاہ دٔلیٖل کیٛاہ چھُ یہِ ہوٗن. کوٚرُن أمِس ہوٗنِس مُتعلق پوٗرٕ معلوٗمات حٲصِل. ڈاکٹر صٲبنیو ہمسایو ووٚنُکھ أمِس یہِ ہسا چھُ یِتھ کٔنۍ یِتھ کٔنۍ یِتھ کٔنۍ یِتھ کٔنۍ. أمۍ سٕنٛدیو گرِکیو تہِ ووٚنہس یہِ ہسا چھِ نِم وجہ صبحٲے آسان گژھان أمِس گٔے 7 ؤری یِتھَے کٔنۍ گژھان. اس نے اپنے اخبار میں ایک مفصل مضمون لکھا. أمۍ اخبار وٲلۍ کٔر کٲم أمۍ لیوٗکھ پنٛنِس اخبارس منٛز أمِس مُتعلق تمام ڈِٹیل. مفصل گوٚو تفصیٖل سان لیٚچھِن یہِ ڈِٹیل أمۍ سٕنٛز ہوٗنۍ سٕنٛز. اچھا ییٚلہِ أمۍ یہِ ڈِٹیل لیٚچھ مضموٗن کی سُرخی تھی. مضموٗنس آے سُرخی. أسۍ چھِ صُبحس بوزان ریڈیوَس پٮ۪ٹھ سُرخی یا ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ سُرخی. سُرخی مطلب گوٚو آز کہِ اخبارٕچ کُس چھُ اہم نِوٕز. تَتھ چھِ وَنان اخباروں کی سُرخیاں.
یعنی اہم اہم نِوزٕ یِم آسان چھِ تِمن چھِم ہائی لائٹ کران تہٕ یِتھَے کٔنۍ گوٚو یہِ أمۍ سُنٛد مضموٗن بنیو سُرخی اخبارٕچ 7 سال تک مالک کا انتظار سرخی کیا بنے امِچ 7 سال تک مالک کا انتظار بیٚیہِ تھٲیِو تُہۍ خیال پنٛنِس لیسنَس کُن ہانچیَس مُتلق پوٚرُو تۄہہِ 20 نومبر 1953 منٛز چھُ یہِ زامُت چھوٹا سا گوٚو لۄکٹُے اوسمُت چھُ اچھا یُس یہِ أمۍ سُنٛد ڈاکٹر اوس یہِ اوس أمۍ سُنٛد کٕنُن بیچ دینا گوٚو کٕنُن یونیورسٹی چھُو تۄہہِ پتہٕ کیٛاہ گٔے تہٕ ریلوے سٹیشن تہِ چھُو تۄہہِ وۄنۍ پتہٕ وۄنۍ آو کٔشیٖرِ منٛز تہِ یہِ تہِ آسیو تۄہہِ وٕچھمُتٕے یِتھَے کٔنۍ چھُ پتہٕ سٹیشن تہِ چھُو تۄہہِ پتہ ییٚتٮ۪ن ریلہِ کھسان چھِ استقبال کرُن گوٚو پرٛارُن کانٛہہ چھُ اورٕ یِوان پوٚژھ تٔمِس بٕتھِ نیرُن یہِ اوس پنٛنِس مٲلکَس نیران بٕتھِ استقبالُک معنے گوٚو تی روز کا معموٗل گوٚو دۄہَے دۄہَے یہِ کران آسہِ کانٛہہ کٲم تہٕ طبیعت خراب گژھُن گوٚو بٮ۪مار پیوٚن اِنتقال کرُن گوٚو مرُن عادت چھُو تۄہہِ پتہ أمِس چھُ عادتھٕے یہِ چھِ اَسہِ عام لفظ ییٚتہِ پریشان گژھُن تہِ چھُو تۄہہِ پتہ مایوٗس گژھُن گوٚو مطلب مایوٗس ہے وۄنۍ کیٛاہ کرو تہٕ اِنتظار کرُن تہِ چھُو تۄہہِ پتہٕ منہ لٹکایے گوٚو منہ لٹکایے مانے گوٚو یہِ مایوٗس گژھُن یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ہُتھ گژھِ تھاوُن یاد پلا مطلب گوٚو ہوٗنۍ سُنٛد لۄکُٹ بچہِ استقبال گوٚو یہِ ووٚنمو تۄہہِ سواگت کرُن بِلا ناگا گوٚو روزان گژھُن اچھا منہ لٹکایے گوٚو مایوٗس گژھُن ناراضگی شرمندگی تٔتھۍ چھِ وَنان منہ لٹکایے تہٕ یُس یہِ سبق چھُ یہِ کٔرِو تُہۍ بیٚیہِ نَیہِ سَرٕ یاد أتی تَریو تۄہہِ فِکرِ یہِ بہٕ پَرٕ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ تۄہہِ مانے تہِ ووٚن مےٚ ہانچی 20 نومبر 1923 کو پیدا ہوا تھا ابھی یہ چھوٹا سا پلا ہی تھا کہ اس کے مالک نے اسے ڈاکٹر وید کیابرو کے ہاتھ بھیج دیا ڈاکٹر برو ٹوکیو یونیورسٹی میں پروفیسر تھے اور ٹوکیو کے جنوب مغربی حصے میں شیوبار ریلوے اسٹیشن کے پاس رہتے تھے جب ہانچی کی عمر 1 سال کی ہو گئی تو وہ اپنے مالک کے ساتھ ہر روز صبح کو اسٹیشن جاتا ڈاکٹر بھرو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے جاتے اور ہانچی اسٹیشن پر شام تک ان کا انتظار کرتا رہتا جب شام کو گاڑی آتی تو وہ اپنے مالک کا استقبال کرتا اور ان کے ساتھ گھر واپس آتا ہانچی کا یہ روز کا معمول تھا اور اس میں کبھی فرق نہیں پڑتا تھا ایک صبح جب ڈاکٹر بھرو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے گئے تو وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا جہاں ان کا انتقال ہو گیا ہانچی اپنی عادت کے مطابق اسٹیشن پر بیٹھا رہا شام کی گاڑی سے پروفیسر نہیں آئے تو وہ پریشان ہو گیا لیکن مایوس نہیں ہوا وہ اسی طرح روزانہ صبح کے وقت اسٹیشن آتا اور شام کے وقت تک بیٹھا انتظار کرتا رہتا اور پھر منہ لٹکائے واپس آ جاتا اس طرح ہانچی 7 سال تک روزانہ بلا ناگا اپنے مالک کو لینے کے لیے اسٹیشن جاتا رہا دھیرے دھیرے ہانچی کی شہرت بڑھتی گئی ایک دن ایک اخبار کے نمائندے نے ہانچی کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی اس نے اپنے اخبار میں ایک مفصل مضمون لکھا مضمون کی سرخی تھی 7 سال تک مالک کا انتظار یِتھ کٔنۍ گوٚو تۄہہِ آز یہِ اَمیُک دوٚیِم حصہٕ اِنشاء اللہ رحمان بشرطِ زندگی اللہ تعالیٰ گژھِ وارٕ تھاوُن صُبحس پَرو أسۍ اَمی مضموٗنُک 3یِم حصہٕ مگر تیٚلہِ ہیٚکِو تُہۍ کامیاب گٔژھِتھ ییٚلہِ تُہۍ تہِ یہِ گَرِ پٔرِو کِتاب نَیہِ سَرٕ پٔرِو 2-3 لَٹہِ پٔرِو یہِ لیسن پَتہٕ لیکھِو ڈیلی پیج تہٕ تُہنٛدٮ۪ن پیرَنٹَن چھُس بہٕ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ گُزٲرِش کَران تِم دِن تۄہہِ کُن توجوٗ تِم تھاوَن تُہُنٛد خیال أسۍ چھِ یورٕ پَرناوان تِم کَرنو تۄہہِ مَدد یِتھ کٔنۍ اگر أسۍ کٲم کَرو اِنشاء اللہ رحمان تُہُنٛد یُس زَن یہِ تعلیٖمی سال چھُ یہِ گژھِ نہٕ ضایع کینٛہہ أسۍ گژھو اَتھ منٛز کامیاب اِنشاء اللہ رحمان رہی زندگانی تو پھر ملیں گے کل انشاء اللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے آمین